بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف پول سائنس تھرڈ ایئر، السلام علیکم. آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے ریاست. یہ آپ کا چیپٹر نمبر 2 آج سٹارٹ ہو رہا ہے، ریاست کا، دی اسٹیٹ. ریاست کا مفہوم سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی. ریاست کے مفہوم میں آپ یہ یاد رکھیں کہ انسان فطری طور پر مدنی الطباع ہے، معاشرتی حیوان ہے جیسا کہ ارسطو نے کہا تھا، اور اس کی فطرت اور اس کی زندگی کی ضروریات اسے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر مجبور کرتی ہیں. اس فطری مجبوری کے ساتھ ساتھ انسان خود غرض بھی ہے، اور خود غرضی کی وجہ سے اپنا ذاتی مفاد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھتا ہے. اب اس خصوصیت جو انسان میں خود غرضی کی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بد امنی اور انتشار پھیلتا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کسی بھی ایسی تنظیم اور طاقت کی ضرورت پڑتی ہے جو معاشرے کو منظم کر سکے. یہی طاقتور اور مؤثر تنظیم ریاست کہلاتی ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پر منظم معاشرہ ریاست کہلاتا ہے. ریاست سے مراد افراد کا ایسا گروہ یا اجتماع ہے جو کسی مخصوص علاقے میں زندگی گزار رہے ہوں، باہم منظم ہوں، یعنی ان کی اپنی حکومت ہو اور وہ اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد اور خود مختار ہوں. ریاست کی تعریف. اگلا سٹار اگر آپ دیکھیں، میں نے تعریف کے بارے میں لکھا ہے. تعریف میں آپ کو میں نے مفکرین مینشن کر دیے ہیں، ان سب کی تعریفیں آپ نے یاد کرنی ہیں. ارسطو کہتا ہے، اس کی تعریف بہت مشہور ہے، کہ ریاست کنبوں اور دیہاتوں کا ایسا مجموعہ ہے جس کا مقصد مکمل اور خود کفیل زندگی کی تعمیر کرنا ہے. وڈرو ولسن کے الفاظ میں ریاست ایک مخصوص علاقے میں سیاسی طور پر منظم افراد کو کہتے ہیں. جرمن فلاسفر ہے بلینشلی، اس نے کہا ریاست کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر لوگوں کے منظم ہونے کا نام ہے. پھر ہالینڈ ہیں. ہالینڈ کہتے ہیں افراد کا ایسا مجموعہ جو ایک خاص خطۂ ارضی پر قابض ہوں اور اکثریت کی رائے اقلیت کی رائے پر حاوی ہو. پھر ہال نے کہا خود مختار ریاست کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس کے باشندے سیاسی طور پر مشترکہ مقاصد کی خاطر منظم ہوں اور ایک خاص علاقے پر قابض ہوں اور بیرونی دباؤ سے آزاد ہوں. اوپن ہائم نے کہا ایک علاقے میں عوام اپنی آزاد اور خود مختار تنظیم قائم کر لیں تو ریاست قائم ہو جاتی ہے. گل کرائسٹ کہتا ہے ریاست اس وقت قائم ہوتی ہے جب عوام کی خاص تعداد مخصوص علاقے میں آباد ہو جائے اور وہ ایک ایسی حکومت کے تحت متحد ہو جائیں جو اندرونی اور بیرونی طور پر آزاد ہو. برجیس کہتا ہے ریاست انسانوں کے ایسے گروہ کا نام ہے جسے منظم اکائی کہا جا سکے. پھر اینڈ پہ گارنر کے نام کے سامنے میں نے ٹک لگایا، اس لیے کہ گارنر کی تعریف ریاست کے بارے میں سب سے واضح اور جامع سمجھی جاتی ہے. اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. گارنر کہتا ہے ریاست افراد کا ایسا مجموعہ ہے جو کسی مخصوص علاقے پر بیرونی دباؤ سے آزاد اور مستقلاً قابض ہوں، ان کی اپنی منظم حکومت ہو، اس کے باشندوں کی بڑی اکثریت اطاعت کرنے کی عادی ہو. اب جو گارنر نے تعریف کی، ان تمام تعریفوں میں وہ اس لیے واضح اور جامع سمجھی جاتی ہے کہ اس نے ریاست کے چاروں عناصر یعنی آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ کا ذکر کیا ہے. تو یہ تھے ریاست کا مفہوم اور اس کی تعریف. کل ہم انشاءاللہ ریاست کے ضروری عناصر کے بارے میں پڑھیں گے.